بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم، وفی لفظ لہ فلیرقہ، وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی مرتبہ اسے مٹی سے صاف کیا جائے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے برتن میں جو کچھ بھی ہے اسے انڈیل دو، یعنی ضائع کر دو۔ اور ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ میں مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں 7ویں بار کی بجائے 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کتے کا منہ، کتے کا لعاب تھوک اور کتے کا جوٹھا نجس ہے، ناپاک ہے۔ کتے کا سارا بدن نجس و ناپاک اور پلید ہے۔ اب کتا پلید کیوں ہے؟ دور حاضر کے اتباع نے اور ڈاکٹروں نے یہ واضح کیا کہ اکثر کتوں کی آنتوں میں چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب کتا پخانہ کرتا ہے تو اس کتے کے پخانے میں بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں، اور فضلہ خارج ہونے کے بعد یعنی پخانہ نکلنے کے بعد جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ارد گرد بالوں میں کثرت کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ کتا جب اپنی زبان سے اپنا جسم صاف کرتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے انڈے اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے، یا کتا پانی پیتا ہے، یا کتا انسان کا منہ چومتا ہے، تو یہ جراثیم وہاں اس برتن اور اس چیز میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب کتے نے برتن میں منہ ڈالا، کتے کے وہ جراثیم برتن میں پہنچے۔ اب اگر اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے سے پہلے کوئی استعمال کرے گا انسان، تو یہ جراثیم انسان کے معدے میں، پھر معدے کی دیواروں میں سوراخ کر کے خون کی نالیوں میں، اور پھر اس طرح دل، دماغ، پھیپھڑے اور خون کے اندر بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں، اگر کسی شخص کو کتا کاٹ لے تو اس کو انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ہوتا ہے کہ بندہ چند دن کے اندر پاگل، یا کتا اگر کسی جانور کو کاٹ لے، کچھ دنوں کے اندر اندر وہ جانور باولا پاگل ہو کر بندوں کو، اور بندہ پاگل ہو تو آگے بندوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس تعلق سے غالباً 7 کے قریب انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے۔ کتا پلید ہے، برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو صاف کرنا چاہیے، اور اس برتن کے اندر جو کچھ موجود ہے اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ حنفیوں کے نزدیک کتا جس برتن میں منہ ڈالے تو پھر اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ ان کی دلیل دارقطنی وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، جبکہ صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی، جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور اسی طرح ترمذی میں ہے، اور خود اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان 3 دفعہ کے علاوہ ایک اور فتویٰ جس میں 7 دفعہ
برتن کو اچھی طرح صاف کرنے کا ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس کے اندر جو کچھ موجود اس کو ضائع کرنا ہے، اور ایسے برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ پہلی مرتبہ میں مٹی سے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ اس برتن کو صاف کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، فرماتے ہیں سمعت ابا طلحہ، میں نے ابو طلحہ کو سنا، ابو طلحہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیلا، اللہ کے فرشتے ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور جس میں تصاویریں ہوں۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، فرشتے وہاں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا کہ میں فلاں وقت میں آؤں گا، مگر جبریل بتائے گئے وقت پر نہ آیا، اور جب آیا تو عرض کی کہ آپ کے گھر میں کتا موجود تھا، اور کتا کیا تھا؟ کتے کا پلا، کتے کا بچہ وہاں موجود تھا۔ جب وہ بچونگڑا وہاں سے نکل گیا یا نکال دیا گیا، اور جبرائیل نے فرمایا انا لا ندخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتے ہوں یا جس گھر کے اندر تصاویر موجود ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی کھیتی باڑی اور مویشیوں کی نگہبانی کے علاوہ میں کتا رکھا تو روزانہ اس کے نیک اعمال میں سے کٹوتی کی جائے گی، اجر کم ہوتا رہے گا، ہاں سوائے اس کتے کے جو بکریوں یا کھیتی یا شکار کے لیے ہو۔ تو کتا رکھنا یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر عدی بن حاتم اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کتے کے شکار کے تعلق سے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے سکھائے گئے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑ اور وہ شکار کرے تو اسے کھا، اگر اس شکار میں سے اس نے کچھ کھا لیا تو پھر اس کو مت کھا، کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی بعض دفعہ میں اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑتا ہوں، یعنی شکار پکڑ کر لائے، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی پاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تأکل، جب تو اپنے کتے کو شکار کے لیے چھوڑ اور اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی وہاں کھڑے ہوں تو اس شکار کو مت کھا، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ كَلْبٍ آخر، کیونکہ تو نے اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی، دوسرے کتوں پر نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کتے کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ نے سورہ المائدہ کے اندر پارہ 6 کے اندر بیان کیا۔ کتے کے ساتھ شکار کرتے ہوئے ضروری ہے کہ کتے کو پہلے سکھلایا جائے، تربیت دی جائے کہ کتا شکار کو کھانے کی غرض سے منہ نہ مارے بلکہ پکڑنے کی غرض سے اس کو منہ میں لے۔ اسی طرح جب کتے کو شکاری چھوڑے تو بسم اللہ کہہ کر اس کا پٹا اس کی رسی کو چھوڑے، پھر اگر اس کتے نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا تو یہ شکار کھائے، اور اگر کتا اس میں سے کچھ نوچ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو پھر اس کتے کا کیا ہوا شکار نہیں کھانا، اور اگر ساتھ میں دیگر کتے موجود ہوں تو پھر بھی اس میں سے نہیں کھانا۔